الرجيم وبه نستعين وهو خير معين هذا زید زہیرا. یہاں سے یہ اچھا یہ پڑھ لیا ہے سارا 127. ہاں لیکن یہ پڑھ لیا، اوپر والی 3 لکیریں پڑھ لی ہیں. جی ہاں خوب ٹھیک ہے، ہے. پڑھ لیے. چلو ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. اذا کے 2 معنی ہیں، ایک فجائیہ اور دوسرا غیر فجائیہ یعنی شرطیہ زمانیہ. تو فجائیہ کا معنی تو آپ نے دیکھ لیا کہ اذا جملہ اسمیہ پر مبتدا خبر داخل ہوتا ہے. اذا ہوا ہیا. لیکن اب اذا شرطیہ کی باری شروع ہو رہی ہے، جو 2 وجہ ہے اذا میں سے ایک ثانی وجہ ہے اذا شرطیہ. لیکن یہ اذا شرطیہ اس وقت کہتے ہیں کہ زمان شرطیات رکھنے کے باوجود اذا اپنے فعل مضارع کو جزم نہیں دیتا ہے. انہیں شرطیہ جزم دیتا ہے لیکن اذا شرطیہ جزم نہیں دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ غالب اوقات اذا ظرفیت مستقبل کے لیے آتا ہے. اذا تطلع الشمس فتغرب، جب سورج طلوع کرتا ہے تو غروب بھی ہوتا ہے. اس میں معنی شرطیات زمان مستقبل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اذا شرطیہ جملے فعلیہ کے ساتھ مختص ہے، اس طرح اذا فجائیہ جملے اسمیہ کے ساتھ مختص ہے. اذا فجائیہ جملے اسمیہ کے ساتھ اذا زید بالباب یا اذا الاسد بالباب، کہ میں خرج تو میں نکلا، اچانک جو ہے وہ شیر سامنے آ گیا، مثلا دروازے پہ کھڑا ہوا نظر آ گیا، تو وہ اذا مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، یہ فعل و فاعل پر داخل ہوتا ہے. اگر کہیں آپ کو قرآن کی آیت میں نظر آ جائے کہ اذا السماء انشقت، سماء اذا کے بعد آ گیا ہے، تو ایک فعل تقدیر میں رکھ کر باب اشتغال لیں، یعنی ایک فعل تقدیر میں رکھ کے اذا السماء کو رفع دے رہا ہے، جملہ فعلیہ ہی ہے لیکن اس کے فعل کو تقدیر میں رکھا گیا ہے، تاکیدی مطلب ہے. کبھی کبھی آپ قرآن کی آیت کو ملاحظہ فرمائیں گے جہاں پر اذا شرطیہ بھی آگے اذا فجائیہ بھی آگے ایک ہی آیت کے اندر. جیسے یہ آیت ہے ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون. جب پروردگار عالم کی طرف سے دعوت آئے گی تمہیں، زمین سے تم کھڑے ہوگے اور زمین سے نکل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے، یعنی قبر سے اٹھایا جائے گا. تو آپ نے دیکھیں یہاں پر 2 اذا ہے، اذا دعاکم اذا شرطیہ ہے، اذا انتم تخرجون یہ اذا فجائیہ ہے. کہ جیسے ہی
اللہ کی طرف سے دعوت آئے گی زمین سے اٹھنے کی تو ایک دم اچانک تم کھڑے ہو جاؤ گے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے. یہ ازائے دوم کے ازائے فجائیہ ہے. دونوں ازائے اسی آیت میں آ گئے ہیں، ازائے شرطیہ بھی ازائے فجائیہ بھی. دوسری آیت پہ بھی اسی طریقے سے دیکھیں. دوسری آیت جو ہے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب بندہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے گا اور اس کے جنت کی بشارت دی جائے گی تو ایک مرتبہ وہ خوش ہو جائے گا، ایک دم اچانک خوش ہوئے گا کہ میں تو جو ہے جنتی ہو گیا ہوں. مثلا بشارت ملے گی نا تو ایک دم اچانک خوش ہو جائے گی، ہاں یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. جی ہاں بہت. اس وقت تو بڑا عجیب منظر ہوگا. کیا منظر کشی کیے، وقت نہیں ہوتا کہ بیان کرے. ذرا بند کیجیے گا. فرماتے ہیں کہ اذا ویسے تو ذاتی طور پر مستقبل کے لیے آئندہ کے کاموں کو بیان کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے بعد فعل ماضی بھی آ جایا کرتا ہے. اور فعل ماضی کا آنا اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ وہ فعل ماضی کبھی کبھی مضارع سے بھی بڑھ کر آتا ہے، لیکن ماضی کا معنی مستقبل کا ہوگا. ماضی کا لفظ آئے گا لیکن مستقبل کا معنی لیا جائے گا اس کا، کیونکہ ماضی مستقبل کے معنی میں کبھی کبھی آتا ہے. یعنی جیسے یہی اذا اصاب یا اذا دعاکم کہ جب تمہیں قبروں سے نکلنے کی دعوت دی جائے گی. دعا فعل ماضی ہے، اصابہ فعل ماضی ہے، دونوں فعل ماضی ہے، لیکن معنی مستقبل کا لیا گیا. تو ماضی آنا اس کے ساتھ ساتھ معنی مستقبل کا ہوتا ہے اس کا. شاعر نے بھی اپنے شعر میں بہت عجیب بات کہی. مجھے یہ شعر بہت پسند آیا ہے، بڑا زبردست شعر ہے، بہت ہی معنی اس کا زبردست ہے. یہ ابی ذؤیب کا شاعر کا نام ہے، ابی ذؤیب. بہت ہی زبردست شعر ہے. وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إِذَا رَغَبْتَهَا. نفس انسان کا دنیاوی شہوتوں میں راغب ہوا کرتا ہے جب تم اس نفس کو رغبت دیتے رہو گے. جب تم نفس کو شہوت کی رغبت دیتے رہو گے تو نفس شہوتوں میں بہت راغب ہوگا. وَإِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلِيلٍ تَقْنَعُ. یہ جملہ ہے. لیکن تم نفس کو روک کے رد کر دو گے تو وہ نفس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ قلیل پر بھی قانع ہو جائے. وہ شہوت پرستی اسی وقت کرتا ہے جب تم اس کو رغبت دیتے رہتے ہو. جب تم اس کو کنٹرول کرو گے تو وہ قلیل پر بھی قانع ہو جائے. ہاں تمام خواہشیں، تمام خواہشات دنیاوی جو ہے اس کی طرف راغب ہوتا رہے گا. جتنا رغبت دو گے وہ راغب ہوتے ہی رہے گا. جب تم اس کو کنٹرول کرو گے تو بہت قلیل پر بھی قانع ہو جائے گا. کتنا زبردست شعر ہے نا. یہ ذؤیب کا شعر ہے، ابی ذؤیب کا. اور بہت مجھے پسند آیا واقعی کہ ایک طریقہ کار بتایا کہ کام کس طرح کرو ہے. شہوت نہیں دو، کنٹرول کرو گے تو کنٹرول ہوگا، کنٹرول نہیں کرو گے تو وہ نفس تو آگے بڑھتا چلا جائے گا. ہاں بالکل. پورا اصول ایک ہی شعر میں اس نے ذکر کر دیا ہے، بہت زبردست بتایا ہے. وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ. نفس رغبت اختیار کرتا جائے گا. اذا رغبتہا. جب تک تم اس کو رغبت دیتے چلے جاؤ گے وہ رغبت اختیار کرتا ہی چلا جائے گا، کہیں رکے گا ہی نہیں. وَإِذَا تُرَدُّ. اور جب اس کو نفس کو رد کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا إِلَىٰ قَلِيلٍ. ایک قلیل چیز پر تو تقنع. تو نفس اسی قلیل پر قناعت کرے گا، وہ زیادہ آگے نہیں بڑھے گا.
ایک دن ابراہیم ادہم، ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں ابراہیم ادہم، وہ خود بادشاہ تھے نا. ایک دفعہ اپنے محل کی چھت پر چڑھ کر دیکھ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی وہ لکڑیاں اپنے کندھے پر رکھے ہوئے ہے، اور بوڑھا آدمی ہے. اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی پوٹلی میں سے ایک سوکھی روٹی نکالی، اور نکالنے کے بعد اسی سوکھی روٹی کو کھائے، اور کھانے کے بعد وہیں پر سو گئے. ابراہیم ادہم نے کہا ارے ایسی جو ہے قناعت والی زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے، تو یہ کیا حکومت چلاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس پر ظلم کرو اس پر ظلم کرو، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے. وہ چپکے سے اپنے محل سے نکل کر کے آ گیا ابراہیم ادہم، اور کہا کہ میں یہ زندگی نہیں چاہتا ہوں، بادشاہ والی زندگی نہیں چاہیے مجھے جس میں لوگوں پر ظلم کرنا پڑتا، مختلف مسائل پیدا ہوتے، یہ زندگی. اور جنگل میں چپکے سے نکل گیا. جب چپکے سے نکل گیا تو حتیٰ اس کی ماں کو بھی نہیں بتایا، باپ کا تو انتقال ہو گیا تو ماں کو بھی نہیں بتایا اس نے. جنگلوں کی طرف نکل گیا اور بڑے بڑے بال ہو گئے، بڑی بڑی چیزیں ہو گئی. جنگل میں نکلنے کے بعد جنگلی بن گیا ایک دم. بڑے بال ایک جو ہے بال کٹانے والے کے وہاں گیا، کہا میرے بال کاٹ دو. تو بال کٹنے والا جو تھا اس نے کہا کہ یہ تو کوئی پھٹا میلا لباس پہنے ہوئے، اپنے شاگرد کو بھیج دیا، کہا اس کے بال کاٹ دو. اتنی دیر میں اس کی ماں کو پتہ چلا کہ بھائی جو ہے میرا بیٹا تو بھاگ گیا نا، بادشاہ چھوڑ کے بھاگ گیا نا. تو اس نے اپنے غلام کو بلایا، کہا کہ جاؤ اور بیٹے کی تلاش کرو ابراہیم ادہم کو، اور یہ قیمتی موتیوں کی تھیلی اس تک کسی طرح پہنچاؤ ڈھونڈ کے آنے. وہ غلام پہنچا، غلام نکلا، وہ نائی کی دکان میں جب شاگرد نے اس کے بال کاٹے تو وہ عین اسی وقت وہ غلام پہنچا تھیلی لے کر موتیوں کی، ہیرے جواہرات کی، یعنی پہنچا. ایک مرتبہ یہ جب بال کاٹ لیے اس کے تو ایک مرتبہ وہ غلام تو پہچانتا تھا کہ ابراہیم ادہم یہ، حالانکہ بڑے بڑے بال تھے لیکن پہچان گیا اس نے. اور بڑے بڑے احترام کے ساتھ غلام نے جو ہے، وہ بادشاہ تھا نا اصل میں، بڑے احترام کے ساتھ موتیوں اور ہیرے جواہرات کی تھیلی پیش کی. بال کاٹے تو بال کاٹنے کے بعد ساری ہیرے جواہرات کی تھیلی جو ہے وہ شاگرد کو دے دی، کہ آپ کا اجرت یہ ہے کہ بال کاٹنے کی اجرت. تو استاد نے جو ہے سر پہ ہاتھ مارا کہ اوہ یہ کیا غضب ہو گیا ہے. پھر بعد میں پہچانا اس نے کہ یہ تو بادشاہ تھا ہے نا. تو یہ یہاں سے ایک اصطلاح نکل آئی تقلید. اب لوگ جو ہے کوئی بھی چیز ہو جاتی تو یوں کر کے سر پہ ہاتھ مارتے ہیں نا، وہ اسی کی تقلید جیسا ہی. تو یہ کہ ابراہیم ابن ادہم نے پھر بالکل سادہ زندگی گزارنا شروع کر دی. بالکل کہا کہ میں ایسے ظلم و فساد میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں کہ بادشاہت کی وجہ سے مجھے یہ لوگوں پر ظلم کرنا پڑے نا. سادہ زندگی ایسے بھی گزاری جا سکتی ہے، کیوں خواہ میں لوگوں پر ظلم کروں میں. تو یہ شعر و شاعری کا یہ مقصد ہے یہاں پر کہ انسان جتنی رغبت دیتا جائے گا شہوت و دنیا کی طرف، تو نفس تو اسی شہوت کو بہت اچھا لگتا ہے اس کو، لیکن قلیل پر قانے کرے یہ اس سے بڑی عظمت رکھتا ہے. کہ نفس میں اتنی صلاحیت کہ قلیل پر بھی قانے ہو جائے گا، تم کنٹرول تو کرو اس کو. نہیں، نفس پر کنٹرول کرنا سیکھو تو قلیل پر بھی قانے ہو جائے گا. اس میں بھی دو اذا ہے. دیکھیں اذا رغبتہا، اذا شرطیہ ہے. اذا تردو، جب اس کو ناگہان روکا جائے گا، اچانک روکا جائے گا تو قلیل پر بھی قناعت کرے گا. تو شاعر نے بھی یہاں پر دونوں اذا کو پیش کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین.
والثانی من وجہ اذا کی دو وجہ میں سے ثانی وجہ غیر مفاجآت یعنی شرطیہ ہے. ان تکون لغیر مفاجأت کہ اذا جو ہے غیر مفاجأت کے لیے آئے گا یعنی شرطیت کے لیے آئے گا. فالغالب ان تکون ظرفا للمستقبل متضمنة معنی الشرط. بس غالباً اذا مستقبل کے ظرف اور زمان کے معنی میں آئے گا اور اس کے اندر شرطیت کا معنی بھی پوشیدہ ہے. فالغالب غالب یہ ہے کہ ان تکون ظرفا للمستقبل اذا ظرفیہ مستقبل کے لیے آئے گا متضمنة معنی الشرط اور اس کے اندر شرط کا معنی بھی ضمنی طور پر موجود ہے. وتختص بالدخول على الجملة الفعلیہ اور اذا شرطیہ مختص جملہ فعلیہ پر داخل ہونے کے ساتھ عکس الفجائیت عکس اذا فجائیہ کے جملے اذا فجائیہ جملہ اسمیہ پر داخل ہونا مخصوص ہے. وقد اجتمع فی قولہ اذا شرطیہ اور اذا فجائیہ دونوں جمع ہو گئے اس آیہ قرآنی میں قولہ تعالی ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون. اذا اول شرطیہ اذا دوم فجائیہ جب اللہ تمہیں دعوت دے گا زمین سے دعوت آئے گی تو اذا انتم تخرجون کہ تم ناگہانی زمین اور قبروں سے نکل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے لگو گے. بس اذا شرطیہ ہے. اذا فجائیہ اس میں جملہ اسمیہ پہ داخل ہاں جی انتم تخرجون جملہ اسمیہ ہے نا. شعر میں تو تردد پہ داخل ہے. ابھی دیکھتے ہیں ابھی فی الحال آ جائے پھر دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وقولہ تعالی اذا اصاب بہ من یشاء من عبادہ جب انسان جو چاہتا ہے اس مقصد تک پہنچ جاتا ہے یعنی جنت تو حاصل کر اذا ہم یستبشرون جب بھی اپنے مقصد تک پہنچے گا تو خوشحال ہو گیا اچانک خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں میں کوئی رزلٹ اچھا آ گیا تو کہے گا ہاں دیکھو میں کتنا کامیاب ہو گیا. مثلا جب بھی مقصد تک پہنچ جاتا ہے تو خوشحال ہو جایا کرتا ہے کہ اذا دوم فجائیہ اذا اول شرطیہ ہے. ويكون الفعل بعدها ماضيا كثيرا اور بعد اذا شرطیہ فعل ماضی ہونا کثیر ہے اگرچہ کہ معنی اس کا مستقبل ہوگا لیکن ماضی کا صیغہ استعمال ہونا زیادہ ہے. یکون الفعل بعدها فعل جو بعد اذا شرطیہ ہوگا ماضیا کثیرا ماضی میں آنا کثیر ہوگا. اور مضارع دون ذالک مضارع آنا ماضی سے کمتر ہے. مضارع کا صیغہ آنا کیا ہے ماضی سے کمتر. دون ذالک یعنی کمتر یعنی مضارع ماضی سے کمتر ہے لیکن ماضی جو ہے کیا ہے وہ بھی مستقبل کے معنی میں آتا ہے. وقد اجتمع فی قول ابی ذؤیب اور تحقیق کے اذا فجائیہ اور اذا شرطیہ دونوں جمع ہو گئے ابی ذؤیب کے اس قول میں بھی. والنفس راغبۃ اذا رغبت نفس رغبت اختیار کرتا ہے جب تم اس نفس کو رغبت دیتے رہتے ہو دنیا کی طرف تو وہ رغبت اختیار کرے گا. نفس کو پسند ہے کہ وہ اچھی اچھی چیزیں اچھے اچھے کھانے ملے اچھے اچھے لباس ملے اچھی اچھی عورتیں ملے اچھی اچھی گاڑی ملے اچھے اچھے بنگلے ملے تو کون رغبت نہیں رکھتا. ہر آدمی رغبت رکھتا ہے. وَإِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلِيلٍ تَخْنَعُ اور جب رد کیا جاتا ہے یعنی اس کو جو ہے اس کو نفس کو روک لیا جاتا ہے اس کو روک لیا جاتا ہے اِلیٰ قلیل قلیل پر تو تقنع تو وہ قانع ہو جایا کرتا ہے. یہاں پر تو اذا شرطیہ ہے لیکن ابھی تک دونوں اذا شرطیہ ہے. دونوں اذا شرطیہ اذا فجائیہ یہاں پر ذکر نہیں ہوا ہے لیکن آگے کے شعروں میں ذکر ہوگا یعنی لیکن یہاں پر دونوں شرطیہ ہے اس لیے کہ دونوں شرطیہ اسی لیے تو اس کی جواب ہے اذا رغبت اس کا بھی جزا نفس راغبت اذا ترد اس کا بھی جزا جو تقنع اس کی جزا ہے نہیں. اذا فجائیہ میں تو جزا تھوڑی آتی ہے نہیں. یہ دونوں شرطیہ ہیں نہیں. فجائیہ تقدیر میں ہے جو ابھی آگے کے شعروں میں آتی ہے. وَإِنَّمَا دَخَلَتِ الشَّرْطِيَّةُ عَلَى الْإِسْمِ
جملہ شرطیہ بھی اذا شرطیہ بھی اسم پر کبھی کبھی داخل ہونا نظر آ جائے تو سمجھ لے فعل تقدیر میں ہے. فی نحو اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا تو کیا اذا انشقت السماء انشقت، ایک انشقت تقدیر میں ہے. لأنه فاعل، کیونکہ السماء فاعل ہے بفعل محذوف، ایک فعل محذوف کے ذریعے سے جو انشقت ہے. اعلیٰ شریطۃ التفسیر، اس شرط پر کہ اس کے بعد جملہ اسی کی تفسیر کر رہا ہوگا. انشقت جو ذکر ہے انشقت تقدیری کی تفسیر کرتا ہے، جو باب اشتغال کہتے ہیں. لا مبتدا، یہ سما جو مبتدا نہیں ہے، یہ السماء فاعل ہے فعل تقدیری کے لیے. خلافاً للاخفش ہے، جبکہ اخفش اس کا مخالف ہے، وہ کہتے نہیں اذا جو ہے شرطیہ وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا. السماء انشقت، و السماء کو مبتدا قرار دیا، انشقت کو خبر قرار دیا، تو یہ آغائے اخفش کے نزدیک تو مبتدا خبر ہے. اور کہتے ہیں جملہ اسمیہ پر بھی جو اذا شرطیہ داخل ہو سکتا اخفش کے نزدیک، لیکن مشہور یہی ہے کہ نہیں اذا شرطیہ فعل پر ہی داخل ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ